اچھی اور معیاری کہانیوں میں دلچسپی رکھنے والے سامعین کو میرا پیار بھرا سلام۔ آج کی میری کہانی دیورانی جٹھانی کے حسد سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس کہانی کا اینڈ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے، اسی لیے کہانی کو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ اگر کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اچھی اور معیاری کہانیاں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو چلیں جی پھر سنیں کہانی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ اشفاق نے فرین کے بگڑے مزاج کو دیکھ کر جھنجھلا کر پوچھا۔ ہر بار میں کیوں بتاؤں؟ فرین نے رکھائی سے کہا تو اشفاق اپنے ابلتے غصے پر بمشکل قابو پاتے ہوئے گویا ہوا۔ دیکھو فرین، پہلے ہی تمہاری بیجا ضدوں اور دوسروں سے مقابلہ کرنے کی عادت کی وجہ سے میں مسلسل نقصان پہ نقصان اٹھا رہا ہوں۔ اب مہربانی کرو اور اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا سیکھو، اشفاق نے سخت لہجے میں کہا تو فرین غصے سے اسے گھورنے لگی۔ ہاں میں ہی غلط ہوں، میں یہ سب کس کے لیے کرتی ہوں؟ آپ کی عزت بنانے کے لیے۔ میرے سلیقے اور عقل مندی کی وجہ سے پورے خاندان اور محلے میں آپ کی شان و شوکت کے چرچے ہیں، مگر آپ ہمیشہ مجھے ہی برا کہتے ہیں، فرین نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا تو اشفاق کا دل بھی نرم پڑ گیا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ نئے گھر کی خوشی میں ایک شاندار سی پارٹی کا بندوبست کر لوں، مگر اشفاق کی پوری بات سنے بغیر ہی فرین بول اٹھی۔ میں نے خاندان میں سب سے کہہ دیا ہے کہ ہم شاندار باربیکیو پارٹی کر رہے ہیں، تھوڑی بہت آتش بازی کر لیں گے اور کیا۔ ہم نے کون سا بینڈ باجا بجانا ہے جو کسی کو اعتراض ہوگا؟ سب مل بیٹھیں گی، کتنا مزہ آئے گا نا۔ فرین خیالوں ہی خیالوں میں سب حریفوں کو شکست کھاتے دیکھ کر خوشی سے ہوا میں اڑ رہی تھی۔ مگر اس سب کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پہلے تو کبھی ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، اشفاق نے جھنجھلا کر کہا۔ اسی لیے کہ پہلے آپ کی والدہ محترمہ کا حکم چلتا تھا، وہ اپنی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لینے دیتی تھی، فرین نے منہ بنا کر کہا تو اشفاق جذبز ہو کر رہ گیا۔ اماں کو گزرے صرف 1 سال ہی ہوا ہے اور تم کچھ ادب لحاظ سے کام لیا کرو، اشفاق نے ناگواری سے کہا۔ یہ مت بھولیں کہ کئی سال میں نے آپ کی ماں کی خدمت بھی کی تھی، فرین نے فوراً احسان جتایا تو اشفاق گہری سانس لے کر رہ گئے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی فرین کو اس کا تلخ رویہ اور زبان درازی یاد نہیں کروا سکا جس کا دکھ اس کی ماں کو ہمیشہ رہا۔ خدمت تو حسن بھائی اور عنبر بھابھی نے کی ہے، ہم نے تو بمشکل 2 یا 3 سال ہی اماں جی کو اپنے پاس رکھا تھا، اشفاق نے سر جھکا کر کہا تو فرین کو غصہ آ گیا۔ ہاں تو کیا انہوں نے احسان کیا ہے؟ جب وہ لوگ دبئی میں تھے تو ہم نے ماں جی کی خدمت کی، اور جب وہ واپس آ گئے تو ماں جی اپنی خوشی اور رضا سے ان کے پاس رہنے چلی گئیں۔ ہم نے تو کئی بار کہا تھا کہ کچھ دن ہمارے پاس بھی آ کر رہ لیں، مگر آپ کی والدین کو صرف بڑے بیٹے سے محبت تھی، ماں جی کی تم سے بنتی نہیں تھی، جبکہ عنبر بھابھی سے تو وہ بہت خوش تھیں، اشفاق نے ایک اور ملال کا ذکر کر کے فرین کو آگ لگا دی۔ اسی لیے کہ تمہاری عنبر بھابھی انتہائی درجے کی مکار اور میسنی عورت ہیں، میں ٹھہری ہمیشہ سے صاف گو اور منہ پھٹ، فرین نے کہا تو اشفاق نے مزید بحث کرنے کے بجائے وہاں سے اٹھ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ باربیکیو پارٹی ڈن ہے نا؟ فرین نے جلدی سے پوچھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اشفاق نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فرین خوشی سے اچھل پڑی، وہ ہمیشہ ہی لڑ جھگڑ کر اپنی بات منوا لیتی تھی۔ اب آئے گا مزہ، فرین نے چٹکی بجاتے ہوئے سینٹرل میز پر رکھا اپنا موبائل فون اٹھایا اور جلدی میسج ٹائپ کرنے لگی۔ تم نے کس سے اجازت لی ہے؟ فرین نے کڑے تیوروں سے اپنے بیٹے کو گھورا جو سامنے والے صوفے پہ بیٹھا موبائل میں مگن تھا۔ ماں کے سوال پر چونک کر متوجہ ہوا۔ کیا مطلب؟ ہارون نے حیرت سے پوچھا۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ ہارون نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ماں سے سوال و جواب کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ فرین نے جھنجھلا کر کہا۔ اف مما، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا میں وجہ بھی نہیں جان سکتا؟ ہارون نے چڑھ کر کہا تو فرین نے گہری سانس لی۔ وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے تمہاری تائی کی عادتیں پسند نہیں ہیں، فرین نے منہ بنا کر کہا تو ہارون ہنس پڑا۔ اچھا اب سمجھا، خاندانی سیاست۔ ویسے مما تائی بہت اچھی ہیں، ہارون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھا، اسی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ وہاں مت جایا کرو، تم ان کی طرفداری کرنے لگے ہو، فرین نے اصل مسئلہ بتایا تھا۔ مما اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں تایا ابو کے گھر جانا چھوڑ دوں، آپ بڑوں کے جو بھی مسئلے ہیں ان سے ہم بچوں کا کیا لینا دینا، ہم سب کزنز
میں اچھی دوستی اور ذہنی ہم آہنگی ہے۔ ہارون نے صاف جواب دیا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اگلے دن اپنے بنائے پروگرام کے مطابق وہ تایا کے گھر ویکینڈ گزارنے چلا گیا، جس پر فرین کو بہت زیادہ غصہ آیا، مگر وہ ضبط کر گئی۔ فرین کو اندیشہ لاحق تھا کہ کہیں ہارون حسن کی چھوٹی بیٹی ماریا میں دلچسپی نہ لینے لگے۔ ماریا میں بظاہر تو کوئی خامی یا کمی ایسی نہیں تھی جسے بنیاد بنا کر کوئی بھی اس کے رشتے سے منع کرتا، مگر فرین کو اصل مسئلہ اور حسد عنبر سے تھا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم نے کس سے اجازت لے کر یہ پروگرام بنایا ہے؟ فرین نے سختی سے پوچھا۔ مما، تایا ابو کے گھر جانے کے لیے پروگرام بنانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ میں وہاں پہلے بھی جاتا رہا ہوں۔ ہارون نے کندھے اچکا کر کہا، پہلے وہاں تم اپنی دادی جان کے لیے جاتے تھے، اب وہاں جانا ضروری نہیں ہے۔ فرین نے دو ٹوک انداز میں کہا، زندگی میں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے حریف کو اچھے اخلاق، کردار یا ظرف سے شکست نہیں دے سکتے تو پھر ہم دنیاوی چیزوں اور خوبیوں کا سہارا لینے لگتے ہیں، جیسے دولت، رتبہ، رنگ، روپ وغیرہ۔ فرین بھی جو ساری زندگی عنبر کو اچھے اخلاق، بہترین کردار اور اعلیٰ ظرفی میں شکست نہیں دے سکی تو اپنے پیسے اور رتبے کے بلبوتے پر اسے نیچا دکھانے کی کوششیں کرنے لگی، مگر مقابلے اور حسد کی دوڑ میں وہ ایک بات بھول گئی تھی کہ نیچا اسے دکھایا جاتا ہے جو آپ کو اپنے مقابلے میں سمجھتا یا دیکھ رہا ہو۔ جو شخص اپنے ظرف اور کردار کی بلندی پہ کھڑا ہو، وہ بھلا نیچے جھک کر کیوں دیکھے گا؟ یہی عنبر کا اس کے ساتھ رویہ تھا۔ فرین کی خواہش کے مطابق نئے گھر کی دعوت بہت شاندار ہوئی۔ پیسہ پانی کی طرح بہا کر بھی فرین مطمئن نہیں تھی، کیونکہ وہ جو شکست اپنے خود ساختہ بنائے حریفوں کے چہروں پہ دیکھنا چاہتی تھی، وہ تو معمول کے مطابق دعوت میں شامل ہوئے اور مسکراتے ہوئے رخصت بھی ہو گئے۔ لوگ جل گئے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے فرین نے جلے دل سے شوہر کے سامنے تبصرہ کیا تو اشفاق گہری سانس لے کر رہ گیا۔ فرین کو جواب دینے کا مطلب رات کے اس پہر نئی بحث چھیڑنا تھا، اور تھکے ہارے اشفاق کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے وہ خاموشی سے لیٹ گیا۔ فرین بڑبڑاتے ہوئے صبح کا انتظار کرنے لگی کہ جب وہ فون کر کے اپنی گہری سہیلیوں کے ساتھ دل کا بوجھ ہلکا کرے گی۔ ماریا کے لیے اچھے رشتے آئیں یا برے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ فرین نے چڑھ کر کہا۔ اشفاق آج گھر آیا تو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ رات کھانے کے بعد جب اس نے اپنی سوچ کی وجہ بتائی تو فرین غصے میں آ گئی۔ ماریا میری بھتیجی ہے، مجھے فرق پڑتا ہے، اشفاق نے سخت لہجے میں کہا تو فرین نے منہ بنا لیا۔ فرین، تم میری بات سمجھنے کی کوشش تو کرو، اشفاق نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد نرم لہجے میں کہا۔ آپ ہمیشہ اپنے گھر والوں کے لیے مجھے اگنور کر دیتے ہیں۔ فرین نے ہمیشہ کی طرح جذباتی بلیک میلنگ سے کام لیا۔ تم یہ سب ڈرامے چھوڑو اور جو میں کہنے جا رہا ہوں اسے غور سے سنو، اشفاق نے جھنجھلا کر کہا تو فرین سنبھل گئی، کیونکہ اشفاق جب ایسے موڈ میں ہو تو فرین اپنی حد میں رہنا ہی مناسب سمجھتی تھی۔ جی بولیں، فرین نے سنجیدگی سے کہا۔ فرین دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ہم ماریا کا ہاتھ مانگ لیں۔ فرین کو پوری بات سن کر کرنٹ ہی لگ گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرین نے پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس میں ایسا بھی غلط کیا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ہارون بھی ماریا کو پسند کرتا ہے، اشفاق نے پرسوچ انداز میں کہا۔ فرین غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اپنے اندازے اپنے پاس ہی رکھیں، میرا بیٹا اتنا احمق ہرگز نہیں ہے۔ میں اپنی بہن کی بیٹی شفق کو اپنی بہو بناؤں گی، ذہین، خوبصورت اور باصلاحیت لڑکی۔ یہ ماریا کیا چیز ہے اس کے سامنے؟ فرین نے ناگواری سے کہا۔ اشفاق گہری سانس لے کر رہ گیا۔ تم ہیرے اور پتھر کا موازنہ کر رہی ہو۔ ماریا کے گھر کے طور طریقے دیکھو اور اپنی بہن کے گھر کے طور طریقے دیکھو، زمین اور آسمان کا فرق ہے، اشفاق نے نرمی سے سمجھانا چاہا، مگر فرین کچھ بھی سنے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ اشفاق گہری سانس لے کر رہ گیا۔ فرین نے ہارون کو بتائے بغیر اس کے رشتے کی بات اپنی بہن سے کی تو وہ خوشی سے کھل اٹھی، کیونکہ ہارون جیسا رشتہ ملنا آج کے دور میں بہت بڑی بات تھی۔ دونوں بہنوں میں سب معاملات فوراً ہی طے ہو گئے۔ فرین بہت خوش اور مطمئن تھی۔ وہ جلد از جلد اس بڑے سے فنکشن میں ہارون اور شفق کا نکاح کر کے سب خاندان والوں کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ ایک دن فرین نے خوشی خوشی ہارون کو شفق کے ساتھ اس کے ہونے والے نکاح کے بارے میں بتایا تو ہارون سن کر حیران رہ گیا۔
مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ہارون نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے سر جھکا کر بیٹھے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ دیکھا میرا بیٹا کتنا خوش ہوا ہے میرے انتخاب پر۔ فرین نے فخریہ انداز میں اشفاق کو دیکھا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ واٹ مما، کیا میں آپ کو خوش نظر آ رہا ہوں؟ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ پاپا نے آپ کو بتایا کیوں نہیں؟ ہارون کے کہنے پر فرین چونکی۔ کیا مطلب؟ فرین نے حیرت سے پوچھا۔ مما، میں ماریا کو پسند کرتا ہوں اور میں پاپا کو یہ بات بتا چکا ہوں، ہارون نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تو فرین غصے سے بپھر گئی۔ ان لوگوں کے پاس ہے ہی کیا جو وہ ہمارا مقابلہ کریں؟ تم اس گھر سے لڑکی لاؤ گے؟ فرین نے حقارت سے کہا تو ہارون نے افسوس بھری نگاہ ماں پر ڈالی۔ مما، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ رشتوں میں مقابلہ کرنا ضروری ہے؟ فرین نے حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ مما، تایا اور تائی کے گھر میں کیا نہیں ہے؟ دنیا کی ہر سہولت، عزت، سکون، آپس میں سلوک، اعتماد، محبت، احساس، ہارون نے ایک ہی سانس میں کہا۔ مما، میں آپ کو کیا کیا بتاؤں اب؟ آپ نے کبھی غور کیوں نہیں کیا کہ میں اپنے گھر کے عیش و آرام چھوڑ کر وہاں کیوں جاتا ہوں؟ اسی لیے مما کہ جو ان کے پاس ہے اسے آپ پیسے سے نہیں خرید سکتے۔ یہ بے لوث محبت اور خلوص ہے، ہارون نے نرمی سے کہا۔ فرین حیرت سے کنگ اسے سن رہی تھی۔ مما، میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے دادی اماں کی خدمت کتنے خلوص اور محبت سے کی ہے، ان کی بیماری اور تکلیف سے کبھی گھبرائے نہیں۔ مما، آپ ایسی فیملی سے رشتہ لینے سے انکاری ہیں جن کی مٹی میں اتنی وفا اور محبت ہے۔ کیا آپ کو اپنے گھر اور آنے والے کل کے لیے اس وفا کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ باقی آپ سوچ لیں۔ اگر اب بھی آپ کا انتخاب آپ کی بھانجی ہے تو میں آپ کے فیصلے کا احترام کروں گا، مگر آنے والے کل میں اس فیصلے کی ذمہ داری نہیں لوں گا۔ ہارون نے سخت لہجے میں مستقبل کا ایک عکس دکھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اشفاق نے ہمدردی بھری نگاہ گمسم بیٹی فرین پر ڈالی۔ میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے، کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ پچھلے کئی مہینوں سے فرین اس بات کو بار بار دہراتی بازاروں اور گھر میں گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ کام ٹھیکے ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ اللہ اللہ کر کے شادی کا دن آ گیا۔ سارے انتظامات بہترین تھے۔ شادی کی ساری رسمیں بہت خوشی سے نبھائی گئی تھیں۔ رخصتی کا وقت آیا تو سب کے دل ایک دم ہی موم میں تبدیل ہو گئے۔ رخصتی کے وقت دلہن جب روتے ہوئے اپنے والدین سے گلے ملی تو انہوں نے اس کے سر پر پیار دیا۔ بیٹی، اپنے ساس سسر کو اپنے والدین کی طرح ہی سمجھ کر دل سے خدمت کرنا اور اپنے والدین کی تربیت اور بھروسے کا مان رکھنا۔ حسن نے نرمی سے بیٹی کے ماتھے پر پیار دیا تو اشفاق نے آگے بڑھ کر بھائی کو گلے سے لگا لیا۔ وہ ایک باپ سے دوسرے باپ کے گھر جا رہی ہے، فکر مت کرو، اشفاق نے یقین دلایا اور فرین کی طرف دیکھا جو اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے امبر کو دلاسا دینے لگی۔ ماریا کو پوری شان و شوکت کے ساتھ رخصت کروا کے اپنے گھر لے جاتے ہوئے فرین بہت مطمئن تھی۔ ہارون نے فیصلے کا اختیار اسے دے کر معتبر کر دیا تھا۔ اس دن فرین کو ہارون کی کہی ایک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی کہ جس گھر میں بزرگوں اور بڑوں کا احترام اور خدمت کی جاتی ہے، اس زمین کی مٹی اتنی زرخیز ہوتی ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کو سنوار دیتی ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح نفع و نقصان کو دیکھنے والی فرین نے اپنے آنے والے کل کے لیے نفع کا سودا ہی کیا تھا۔ سامعین، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ فرین نے درست فیصلہ کیا نا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ایسی ہی دلچسپ اور معیاری کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سچی کہانیاں کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔